محمد افضل خان صاحب اینالسٹ ہیں. پروفیسر افضل صاحب اکثر آتے ہیں اور بہت ہی زبردست انالیسس کرتے ہیں. کیا ہو گیا ہے بھائی, مجھے کیا کریں جی, گیسٹ اتنے زبردست آئے, اتنی زبردست ٹاک ہو رہی ہے, تو مجھے بڑی جلدی ہے کہ جلدی ان کے ساتھ گپ شپ دوبارہ سے سٹارٹ کی جائے کیونکہ ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس بہت شارٹ. تو جی افضل صاحب کیا کہیں گے اسلام آباد ٹاک کے حوالے سے آپ؟ اسلام آباد ٹاک کے حوالے سے میں بھی وہی کہوں گا جو ابھی میرے معزز آپ کے جو موجود ہیں عباسی صاحب کہہ رہے تھے اور پوری دنیا کہہ رہی ہے. میں وہی کہوں گا, دنیا سے ہٹ کے کہنے والی بات ہی نہیں, کیونکہ یہ جو ٹاک تھی یہ ایک ہسٹوریکل ٹاک تھی. ٹیکنیکلی آپ دیکھیں کہ 47 ایئرز میں ایران اور امریکہ کی کوئی بھی ڈائریکٹ گفتگو نہیں ہوئی. اب یہ معمولی بات نہیں, 47 ایئر سے. تو یہ جو کچھ ہوا ہے, ایک تو جنگ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی جنگ شروع ہوئی تھی, اور میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر یہ جنگ نہیں رکی تو ایک عالمی جنگ کی حیثیت اختیار کر جائے. گو کہ منی عالمی جنگ تو میں کہہ رہا ہوں سے پہلے ہو چکی ہے. تو یہ جو ٹاک ہے اس میں دو حصے کرتے ہیں. ایک ٹاک بعد جب ہو گئی اس کے کیا اثرات ہوں گے. پہلی تو یہ ہے کہ یہ جو کارنامہ پاکستان نے انجام دیا ہے کہ ایک ایٹمی طاقت کو مذاکرات کی میز پر ان حالات میں لے آیا جبکہ جنگ پیک پر تھی, یہ ایک ایسی ہسٹری ہے جو پوری دنیا میں اب تک قائم نہیں ہوئی. یا اصل میں جو کام سلامتی کونسل کا تھا, جو کام UN کا تھا اور اس میں وہ ناکام ہوئی, میں نے پچھلے پروگرام میں کہا, وہ پاکستان نے انجام دیا اور پوری دنیا نے اسے اپریشیٹ کیا. پاکستان کا یہ کارنامہ. پروفیسر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو, آج آپ بڑے خوش بھی لگ رہے ہیں, اس لیے بہت فریش لگ رہے ہیں. اور وہ خوش ہونے کی وجوہات ہیں, خوش ہونے کی وجوہات ہیں کہ یہ ادبار, یہ مصیبت اور یہ پوری دنیا سے ٹالنے کا سبب بنی تھی یہی ٹاک, اور پاکستان نے وہ حیثیت بنوا لی. میں تو پاکستان, آپ کو پتا ہے کہ میرا تو ایک ہی ایم ہے, پاکستان نمبر 1. اور پاکستان نے پروو کر دیا, جس طرح جنگ میں مئی میں پاکستان نے پروو کیا تھا کہ وہ کسی سے کم نہیں, پوری دنیا کو یہ پروو کر دیا کہ پاکستان نمبر 1 ایٹمی طاقت تو ہے ہی, ایک ذمہ دار ترین قوم ہے جس پر سب نے یقین کیا ماں سوائے 2. آپ کو پتا ہے وہ 2 کون ہیں؟ ایک وہ انڈیا ہے, ایک اسرائیل ہے, جن کے لیے پاکستان جون سا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا. پوری دنیا نے قبول کیا, یورپی یونین نے قبول کیا, نیٹو تک نے ساتھ دیا ان مذاکرات کا اور ان کا, اور امریکہ نے تسلیم کیا. اور امریکہ کی مجبوری ہو چاہے کچھ ہو, لیکن امریکہ یا ایک بڑی طاقت کے درمیان کسی کا جھگڑا ہوا, آج تک کوئی سالس نہیں بن سکا. پاکستان پہلا, وہ جو پہلے چھوٹے موٹے جو ہوئے ہیں نا, کبھی آپ نے سنا ہوگا دوحہ میں, وہ چھوٹے لیول پر گفتگو ہوئی ہے. پوری حکومت لیول پر اتنا بڑا میزبانی کی اور اتنی ذمہ داری سے کی اور اتنی غیر جانبداری سے کی. غیر جانبداری اس کا بڑا اصول تھا پہلا جو کہ پاکستان نے نبھایا, کہ امریکہ بھی معترف ہے 2 حریف قوموں کی, اور ایران بھی معترف ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہترین سہولت کاری کی. دیکھیں یہ جنگ ان کے درمیان تھی, طے انہوں نے ہی کرنا تھا. اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں, اب تک لوگ جو میں خوش, اب آپ نے کہا میں خوش کیوں ہوں, خوش یہ ہے کہ مذاکرات ہونے سے خوش نہیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مذاکرات شاید ناکام ہو گئے, میں یقین سے کہتا ہوں کہ مذاکرات ناکام نہ کہیں. ابھی سے ڈپلومیسی میں 47 سال تک اتنے بڑی مخاصمت کے بعد, اتنی بڑی جنگ کے بعد 2 پولیٹک میں اتنی جلدی نتیجہ آنا ہی نہیں تھا, ایسے ہی آنا ہی نہیں تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب بھی کسی نے نہیں جنگ بندی کے خلاف ورزی کی, اور میں آپ کو بتاؤں یہ جنگ بندی انشاءاللہ ایکسٹینڈ ہوگی. اب جنگ نہیں ہوگی. یہ بھی آپ کو یاد ہے جب پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ جنگ 2-3 دن میں بند ہو جائے گی, جب لوگ سوچ بھی نہیں رہے تھے, اور آپ نے دیکھا تیسرے دن میری ہمارے لاسٹ پروگرام کے بعد یہ بند ہو گئی. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ بندی بھی ہوگی
جی بس اب آپ کو علم نجوم کے طور پہ بھی بلایا جائے گا, تو بلایا جاتا ہے. اچھا پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ عبید صاحب بھی موجود ہیں, آپ نے ان کی بھی گفتگو سنی ہوگی, تو ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا, یہ دیکھیں جی آپ نے پروفیسر صاحب کا یہ انہوں نے واقع میں یہ پہلے سے ہی پریڈکشن دی تھی کہ جی جنگ بندی ہو جائے گی, اور وہ ہو گئی. اور ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات ڈیفینیٹلی سی بات ہے, وہ تو ساری دنیا کو پتہ تھا کہ اس طرح سے تو ایک دم سے نہیں ہوتی جب اتنے بڑے لیول پر چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ ایکسٹینڈ ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہوگا؟ پروفیسر صاحب پیور پاکستانی ہیں اور انہیں پاکستانیوں کی صلاحیت پہ, اپنے فیلڈ مارشل کی صلاحیت پہ, پرائم منسٹر کی صلاحیت پہ اور پاکستانیوں کی صلاحیت پہ کا پتہ ہے کہ ہم کون سی قوم ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. اور دوسری بات کہ یہ مذاکرات کامیاب کتنے ہوئے, یہ میں آج اس بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے پروگرام میں بتاتا چلوں اور آپ کے ناظرین کو کہ 90% نکات پر پاکستان, ایک تو بڑی کامیابی تھی امریکنز اور ایرانینز کو, یہ کسی زمانے میں اتحادی بھی ہوا کرتے تھے, ہم نے ساتھ بٹھا دیا. اور پھر اس سے بڑی جو کامیابی جو پاکستان کی تھی کہ 90% جو ان کے تصفیہ طلب امور تھے, جو قطر نہ کروا سکا, جو دنیا کی کوئی طاقت نہ کروا سکی, وہ پاکستان قریب لے آیا اور ان پہ ان کا اتفاق ہو چکا ہے. صرف 2-3 نکات ایسے ہیں جن پر وہ امریکہ نے بھی دکھانا نا کہ میں بھی وکٹری لے کے آیا ہوں, ایران نے بھی دکھانا میں وکٹری لے کے آیا ہوں, تو وہ یہ کہتے ہیں نا, میں نے جیسے پہلے ذکر کیا گھر میں 2 بہن بھائی لڑ جائیں تو وہ 24 گھنٹے میں نہیں مانتے. تو یہ تو اس میں چین شامل ہے, اس میں رشیا ہے, اس میں پاکستان ہے, اس میں امریکنز ہیں, اس میں ایران ہے, اس میں سعودی عرب ہے, اس میں بہت سے ایشوز ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جن کو پاکستان اور ان تمام ممالک کا پاکستان پر اعتماد ہے, جس کی وجہ سے یہ معاملات اتنے جلدی حل ہو چکے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے, یہ معاملات حل ہونے کے انتہائی قریب ہیں. اور اس میں شرارت کا جو عنصر موجود ہے وہ ہندوستان اور اسرائیل کی طرف سے ہے. ہندوستان اور اسرائیل آخر وقت تک کبھی وہ پنڈت بلاتے رہے, کبھی وہ جہاز کا رخ بدلنے کی باتیں کرتے رہے, لیکن بفضل خدا جے ڈی وینس پاکستان آیا, ایرانی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد آئے, ہائی ان کا جو ٹاپ قیادت وہ امریکنز آئی, اور ایران کی ٹاپ موجودہ قیادت آئی. تو یہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے. پروفیسر صاحب نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے انٹرپریٹ کیا. بہت زبردست. اچھا جی پروفیسر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی جو ایکسٹینڈ ہوگی, اللہ کرے ایسا ہی ہو, تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا اسرائیل بھی اس کو فالو اپ کرے گا یا پھر وہ پھر سے کوئی نہ کوئی ایسا اسٹیپ لے گا یا ایسا؟ یہ بات بھی میں واضح کر دوں, اصل میں یہ جنگ پہلی بار ایک نقصان ہوا ہے امریکہ کو بہت زیادہ, کہ امریکہ اپنے آپ کو بڑی پاور سمجھتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ لوگوں کو چلاتا ہے. پہلی بار امریکہ میں بھی یہ بات ہو رہی ہے, امریکہ اسرائیل کے کہنے پہ یہ جنگ کر رہا تھا. آپ سب جانتے ہیں کہ نیتنیاہو نے اسے قید کر لیا اور کہا کہ یہ 5-7 دن کا معاملہ. امریکہ کو بھی بڑا ڈیمیج کیا اسرائیل نے. اور میں آپ کو بتا دوں, پتہ نہیں یہ میری مطلب ایک چھٹی اس کی ایریا, امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات بھی ابھی خراب ہونے والے ہیں کچھ دنوں میں, بہت جلد ہی, اور اسرائیل اکیلا رہ جائے گا, کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کرے گا, اور اس کو جسے کہتے ہیں ڈس آرمامنٹ, یعنی اسے ہتھیاروں سے مبرہ کرنے کی ایک مہم چلنے والی ہے, کیونکہ ابھی اس کے ذمہ 60,000 غزہ کے فلسطینیوں کا خون باقی ہے. ابھی اس نے لبنان میں دوران مذاکرات جو کی اور بلا جواز لوگوں کو شہید کیا, تو نفرت ایک پیدا ہو رہی ہے جو کہ یورپین یونین اور نیٹو میں بھی ہے. ہم اس لیے میں بار بار یورپین یونین اور نیٹو کہتا ہوں کہ مسلمان تو اس کے خلاف تھے ہی اسرائیل کے, تو اب وہ ممالک جو اس کی حمایت کرتے تھے, اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے تھے, وہ بھی کہتے تھے کہ وجہ اناد دنیا میں اتنی بڑی جنگ کی سبب بننے والا تھا وہ اسرائیل, جو ان کو بھی لپیٹ میں لے سکتا تھا. اور ابھی خطرہ دیکھیں, ہم نے کہا کہ 90% سے زیادہ خطرہ ٹلا ہے, لیکن میری اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ بہت, کیونکہ بعض اوقات زدم زدی اپنی حیثیت بچانے کے لیے امریکہ ایسا مزید ملوث ہو جائے کہ پھر بات ہاتھ سے نکل جائے, تو عالمی جنگی یونین سٹارٹ ہوتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل آئسولیٹ ہوگا انشاءاللہ, لیکن یہ کب ہوگا ابھی نہیں, آج یا کل میں نہیں ہوگا, یہ کچھ وقت لگے گا. البتہ یہ طے ہے کہ پاکستان
چائنا، ترکی، یہ ترکی کو نہ بھولیں، اور رشیا، یہ ایک ایسا نیو ورلڈ آرڈر کو لیڈرز بننے والے ہیں جس میں یورپین یونین بھی شامل ہوگی، اور یہ نیٹو ویٹو تو خود آپ نوٹ کرنا کہ یہ موصوف ہی ختم کر دیں گے اسے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ان کو روز صبح شام اس بات پہ دشنام ترازی ہو رہی ہے کہ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا، تو وہ اب آزاد ملک ہو چکے ہیں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ بھی ایٹمی طاقت ہے. تو یہ سارے بلاک ترقی کی طرف، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ایک نیا بلاک جو بنے گا وہ امن کے لیے ہوگا، وہ ترقی کے لیے ہوگا، اور اس طرح کا کوئی حرکت ہے جس طرح کی اسرائیل اور وغیرہ نے اب کی ہے، کوئی بھی نہیں. جو کام یو این او کا تھا، جو سیکورٹی کونسل کا تھا، وہ تو ناکام ہوگی نا. تو اس کو یہ بلاک لیڈ کرتے ہوئے ایک نیا ورلڈ آرڈر بنے گا، اور وہ صرف اور صرف اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ ترقی ہو، کوئی ملک بھی کسی پر یوں نہ چڑھ دوڑے، کوئی بھی ملک. یہ بہت بڑا ایک جرم ہوا ہے کہ جب چاہے جس کو آپ کچھ بھی کہہ کر دیکھیں. جون میں جنگ ہوئی تھی، خود آپ نے اناؤنس کیا کہ اب وہاں کچھ نہیں بچا، اب اس جنگ کا جواز کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محض آپ جب چاہے عراق پر جڑ دوڑ رہے ہیں، جب چاہے لیبیا پہ، اب یہ ختم ہوگا تو دنیا چلے گی نیکسٹ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی حیثیت ان 4 ممالک جن کا میں نے نام لیا، ایک نمبر 1 حیثیت ہونے والے. جس طرح ہم پہلے یاد ہوگا کہ ہم کہتے تھے کہ 5 بڑی طاقتیں ہیں، یہ جو جن کو ویٹو ہوگا، اب یہ بڑی طاقتوں میں یہ شمار ہوگا. وہ تو رہیں گی، پہلی والی جو طاقتیں ہیں وہ تو رہیں گی، ہم وہ نہیں ختم ہو جائے، لیکن یہ ہوں گی جن کا مطلب میں نظر آپ نوٹ کریں، چین اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود وہ جنگوں سے اجتناب کرتا ہے، وہ جنگوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے. روس کی بھی حمایت حاصل تھی ان جو بھی مذاکرات ہوئے، چائنا کی بھی تھی، ترکی، مصر اور سعودی عرب نے بھی. آپ نے دیکھیں سعودی عرب اور ان کی سعودی عرب نے اتنی دانشمندی کا ثبوت دیا ہے کہ جب ان پر اڈوں پہ بمباری ایران نے کی، جواباً وہ نہیں کیے، بے شک مشورہ اس سے پاکستان نے دیا ہوگا، اور اس سے ہی یہ سارے مذاکرات بھی ممکن ہوئے، اور نئے امن قائم ہوگا، نیا ورلڈ آرڈر بھی ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ میں خوشی اس لیے ہوں کہ اب نیکسٹ دور پاکستان کے آنے والا ہے. اور جون کے بعد میری یہ بھی آج پیشی، جون کے بعد ایک نیا سسٹم شروع ہونے والا ہے. جی عبید صاحب، آپ نے سنا بھی پروفیسر صاحب کو، آپ کا اس بارے میں کیا اظہار خیال ہے؟ دیکھیں، پروفیسر صاحب نے نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، جو میں ان کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ آج دیکھیں چین جس نے ایک گولی نہیں چلائی، آج پوری دنیا کی معیشت میں ابھرتا ہوا کردار چین کا ہے. اور اس جنگ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ صاحب امریکہ میں بیٹھ کے چین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور پاکستان نے ایک گولی نہیں چلائی. اور اس جنگ میں اگر کوئی فاتح ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، تو اس جنگ میں فاتح پاکستان ہے. تو یہ جو دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے یہ تیزی سے بدل رہا ہے. اور دوسری ٹیکنالوجی کی بات تھی، امریکن ٹیکنالوجی اس جنگ میں کھل کر سامنے آ گئی. ان کے B-52 جو لڑاکا طیارے تھے، وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ چائنیز ٹیکنالوجی تھی غالباً، جو بھی ہے اس میں. لیکن آپ دیکھیں F-15 گرا، F-35 کے گرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے بڑے ڈرونز گر رہے ہیں، تو ان کے ابدوزیں سمندر بوز ہو رہی ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ جو آج امریکنز کی جگ اسائی پوری دنیا میں ہوئی ہے، ان کی ٹیکنالوجی کی جگ اسائی ہوئی ہے، یہ کسی اور نے نہیں کروائی. یہ ان کے دوست نما دشمن جو کہ اسرائیل ہے، جس نے اس جنگ کی طرف اس کو دھکیلا ہے. دیکھیں جب امریکہ اس جنگ میں گیا تو اس کا یہ خیال تھا کہ نیٹو اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، اور نیٹو ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک ایک کر کے تمام ممالک نے ہاتھ اوپر کر دیا. انہوں نے کہا سوری مسٹر ٹرمپ، تمام ممالک نے. اور آپ نے دیکھا فرانس جس نے اپنا اسرائیل کے ساتھ اپنا ایگریمنٹس ختم کیے. تو یہ دنیا بدلتی ہوئی دنیا ہے، اور دنیا نے جب غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام دیکھا تو دنیا کی بھی آنکھیں، ان کے بھی ضمیر جاگے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں شکر ہے دیر آئے درست آئے. تو یہ وہ ورلڈ آرڈر ہے جس کی تشکیل
میں یہ سمجھتا ہوں یہ لازم نہیں ہے سپر پاور بننے کا اعلان کوئی ٹی وی اور میڈیا چینل میں آ کے کیا جائے. بالکل آج وہ ٹیکنالوجی ہم نے ثابت کر دیا. جی اور آج پاکستان کی ٹیکنالوجی آپ دیکھیں, ہمارے بچوں کی تیار کردہ ٹیکنالوجی, اور پھر ہمارے بچوں نے جس طریقے سے ہماری بنیان المرصوص میں وہ ان کی بالکل جی سب نے دیکھا وہ جو یونٹی تھی اس کا وہ جو جذبہ تھا وہ اس ٹیکنالوجی کو لے کر آیا. ایک محترمہ آج آپ کو فخر محسوس ہوگا, پاکستان نے 90% ٹیکنالوجی اپنی ٹیکنالوجی استعمال کی جنگ میں 90%. اور الحمدللہ آج بھی میں صبح دیکھ رہا تھا جو پاکستان کی تیار کردہ ٹیکنالوجی, چاہے وہ ان کی ڈرون ٹیکنالوجی ہو جس نے ابھی دنیا نے ابھی اس کی جھلک نہیں دیکھی. ہم تو تجربات دیکھتے ہیں. آج پاکستان نے شاہین کا تجربہ کیا, فتح کا تجربہ کیا, تو دنیا جب جھلک دیکھتی ہے نا تو یہ تو ابھی ایران کو دیکھ رہی ہے اور ایران کے جو میزائل گر رہے ہیں دیکھ رہی ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو دنیا دیکھے گی, پھر دنیا دیکھے گی. اور دوسری بات اسرائیل کے زوال کی بات, تو اسرائیل کے لیے ابھی ترکی کافی ہے. آج رجب طیب اردگان کا جو بیان سامنے آیا ہے, جو آج میں دیکھ رہا تھا رات کو, انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے دوبارہ لبنان پہ اور اس کوشش کی تو ہم جواب دیں گے. خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ اس طرف چلی گئی تو مجھے اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ جی ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اچھا جی پروفیسر صاحب دوبارہ سے موجود ہیں جی ہمارے ساتھ. پروفیسر صاحب یہ جو امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں پر اب ایک سمندری محاصرے کا جو آرڈر دیا ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات ایک تو آپ ذرا, میں اور طرح دیکھ رہا ہوں گا, دنیا اور طرح. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ہم وہ سننا چاہیں گے. دیکھیں جنگ بندی ہو گئی اور اب یہ مائلڈ قسم کے اقدامات ہیں. امریکہ کی جو بمباری تھی, جو جنگ تھی, وہ تو ایران کے اندر تھی, اس کے ایٹمی پلانٹ پہ تھی, اس کے توانائی کے ختم کر دوں گا, جو اس نے الٹیمیٹم بھی دیا تھا, وہ تو ہو گیا ختم. اب یہ ہے کہ ہرمز پر جو آپ نئے ہرمز ہے وہاں پر ایران نے کہا ہے کہ میں اسے کنٹرول کروں گا. امریکہ اپنے اس کو لے کے آیا کہ ٹھیک ہے نہیں یہ یا تو بین الاقوامی ہوگی اور سب کو اس کی اجازت ہونی چاہیے فلاں. تو ٹیکنیکلی یہ ایک ابھی تک یہ مائلڈ قسم کا اس کا اقدام ہے, اور جو کہ ظاہر ہے ابھی تو اسٹیبلش نہیں ہوا نا کہ یہ کس کا ہے. کھلی یہ پانی کھلے رہیں گے سب کے لیے, یا ایران کس کو ریگولیٹ کرے گا یا امریکہ کرے گا. اب یہ اس طرف آ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ جو مذاکرات میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی مذاکرات ہونے ہیں, تو مذاکرات میں انہوں نے ایران نے یہی کہا نا کہ ہم یہ کنٹرول کریں گے اور آپ نئے ہرمز نہیں کھولیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر تم نہیں کھولتے تو ہم بھی ریگولیٹ کرنے کے مجاز ہیں یا طاقت رکھتے ہیں, اور ہم بھی ان جہازوں کو جو ایران کے بندرگاہ سے, ایران سے ریلیٹڈ ہوں گے, ان کو روکیں گے. تو کویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک جنگ کی مائلڈ شکل میں آ گئے ہیں, اور یہ مذاکرات کے لیے جلدی ہی معاملے طے ہو جائیں گے. جو بھی ہوگا یہ مذاکرات کے لیے ایک راہ ہموار ہو رہی ہے. ابھی تک تو میرا یہی ہے, ابھی میں اتنا تشریح میں مبتلا نہیں ہوا. ہاں اسی دوران کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ ہو جائے جو بات جیسے عباسی صاحب نے کہا بات پھیل جائے, یا ادھر سے دیکھیں اب اس دوران 2-3 ایسے واقعات ہوئے ہیں جنگ کے دوران کہ آذربائیجان پر, ایون ترکی کی طرف, اور ایسے میزائل داغے گئے جو ایران نے ڈینائی کیا کہ ہم نے نہیں داغے. تو اس کا مطلب کہ اسرائیل چاہتا تھا, یا ہو سکتا کہ جو جنگ میں ملوث امریکہ, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری حمایت میں ایران کے خلاف ہو جائیں. تو یہ ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ کوئی حرکت اسرائیل پھر کر دے ایسی, چاہے امریکہ پہ 2-4 اسرائیل تو نہیں ڈال سکتا, کوئی ایسی جگہ پہ ڈال دے جس سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوں اور گڑبڑ ہو. وہ تو ہے اور بات. ادروائز یہ ایک مذاکرات کے لیے ایک اپنا مضبوط کر رہا ہے امریکہ. ہاں اب اس سے نقصان پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا, تھوڑے دنوں کے لیے وہی جو تیل کی قیمتیں دوبارہ بڑھ جائیں گی, آسمان سے باتیں کریں گی. بہرحال یہ کھلنا ہی ہے, چاہے وہ جو بھی طریقہ کار ہو, جلد ہی یہ کھل جائے گی انشاءاللہ. جی عبید صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ یہ جو سمندری محاصرہ ہے, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس کچھ عرصے کے لیے ایسے وہ
کر رہا ہے اس کے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوں گے. دیکھیں یہ ابنائے حرمس کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے. یہ چکن نیک تصور کیا جاتا ہے اور اس پر جو ابھی گرفت ایران نے جمائی ہوئی ہے, جو آپ نے بارودی سرنگوں کی صورت دیکھی, اور تو آپ کو لگتا ہے کہ اسے کمزور کرنے کے لیے, اس چیز کو ویک کرنے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی امریکہ کر رہا ہے. امریکہ تو جب اس جنگ میں آیا تھا تو اس نے 48 اور 72 گھنٹے اور 3 دن اور 10 دن کی بات کی تھی. 45 دن ہو گئے تو یہ اگر یہ اتنا آسان ہو ابنائے حرمس پر امریکنز کنٹرول اور بالادستی, تو وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ کیوں آگے بیٹھے؟ جے ڈی وینس کو کیا ضرورت تھی پاکستان آئے؟ تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اس میں کوئی ایران اکیلا ہی نہیں کھڑا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے, اب یہ جنگ مجھے اگر یہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو یہ جنگ پھیلے گی, اور جب یہ جنگ پھیل گئی تو اس میں بڑی قوتوں کی انٹری ہوگی. جب اس میں بڑی قوتوں کی انٹری ہو گئی تو وہ ایٹمی قوتوں سے لیس وہ قوتیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ امریکنز کو بھی ان کے بھی وہ اسٹریٹجیکل ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے, ان کو پتہ بھی ہے, ان کو اپنی ٹیکنالوجی کا بھی پتہ لگ گیا کہ ان کے جہاز گر رہے ہیں, تو وہ کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کر رہا. وہ یہ پریشر کریٹ کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرے گا. 1-2-4 راکٹ ایسے فائر کر دیے یا 2-4, تو اسے گھبرانے والی بات نہیں ہے. یہ جنگ مزید 10-15 دن اور آگے بھی وہ لے کے چلے گئے, تو انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ اپنی, میں نے بولا نا امریکہ کا جو مقصد جو ان سے ہے وہ صرف وکٹری ہے, اور وہ چاہ فیتھ سیونگ کا راستہ نہیں مل رہا. پاکستان ان کو, اور پاکستان نے جو تجاویز دی ہیں اس میں وہ ون ون کی سچویشن دونوں طرف ہے, اور پاکستان چاہ رہا ہے کہ یہ دنیا میں امن ہو, اور اب ون ون وہ والا ون ون تو ہو نہیں سکتا. اب دنیا کو پتہ لگ گیا کہ B-52 کی پوزیشن کیا ہے, F-35 کی پوزیشن کیا ہے, دنیا کو چائنیز ٹیکنالوجی کا بھی پتہ لگ گیا, دنیا کو پاکستان کی ٹیکنالوجی کا بھی پتہ لگ گیا, اور دنیا کو قوموں کے جذبے کا بھی پتہ لگ گیا. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر آج ہم بیٹھ کے ٹی وی میں بیٹھ کے جے ڈی وینس اور ٹرمپ صاحب کی خواہش کے مطابق اعلان کر دیتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب یہ جنگ جیت چکے ہیں اور ٹرمپ صاحب ہی سپر پاور ہیں, تو دنیا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. دنیا کیسے مانے گی کہ یہ F-35 نہیں گرا؟ تو یہ وہ سچویشن ہے جس کی طرف آج اگر امریکہ اس پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو لانے والا اسرائیل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی کہ آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ اسرائیل کو غیر مسلح کیا جائے. دنیا کو یہ سوچنا ہے, اور دنیا اس بات پہ متفق ہوتی ہوئی جا رہی ہے, اور یہ گیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. آج جس طرح اسرائیل کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے, اسی طرح انڈیا کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. پاکستان ڈپلومیسی کی بات کر رہا تھا, پاکستان کشمیر کے پہ بات کر رہا تھا, آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ ٹاک کریں, یہ کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے. پاکستان کہتا تھا او کرکٹ کھیلیں, یہ کہتے ہیں ہم کرکٹ نہیں کھیلیں گے. دنیا نے یہ دیکھا, راتوں رات پاکستان پر حملہ کر دیا, پھر وہ ہم نے چپیڑے ماری, وہ مودی کو چپیڑے ماری, پھر بھاگے پھر بھاگے پھر بھاگے پھر بھاگے, پھر کہتا ہے میں چائے پلانے والا ہوں. تو بھائی یہ بات نہیں, ایسے نہیں ہوتا. یہ لاتوں کے بوت ہیں, باتوں سے نہیں مانتے. اور پاکستان کے پاس اور ہم نے لاتیں اچھی ہر طرح کے حکیم بھی ہیں, ہر طرح کے ڈاکٹر بھی, ہر طرح کے سرجن بھی ہیں, اور سب سے بڑا جو سرجن اس وقت پاکستان میں موجود ہے وہ عاصم منیر ہے. بے شک بہت زبردست گفتگو رہی. تھینک یو سو مچ راؤ صاحب آپ کا بھی, اور تھینک یو سو مچ عبید صاحب آپ کا بھی. اسی طرح آپ دونوں جو ہیں اپنے اپنے جو آپ لوگوں کی پوزیشنس ہیں پاکستان میں, اسی طرح یوتھ کے لیے کام کرتے رہیں. وہ یوتھ کا مستقبل پڑھاتے آئے ہیں, ان کا ایک کریئر ہے وہ سنوارتے آئے ہیں, اور ایسے پروفیسرز ہمیں چاہیے آگے بھی. اللہ کرے جی جس طرح کی آپ نے ٹریننگ دی ہے ویسے ہی لوگ آگے آئیں, اور آپ بھی جس طرح یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں اچھی لیڈرشپ کوالٹیز کے ساتھ یوتھ آگے آئے اور ہمارے ملک کا نام اسی طرح روشن کرتی رہے. تھینکس اگین. اس کے ساتھ ہی جی ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.